ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ ہمارے سارے گھر والے رو رہے تھے، ابو بھی رو رہے تھے، چھوٹا بھائی ڈارے مار مار کر رو رہا تھا۔ میں بھاگ کر اسے پکڑنے گئی کہ چپ کراؤ، لیکن یہ کیا، وہ میرا ہاتھ چھڑا کر دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ خوفی اذیت میں روتی ہوئی وہی کھڑی رہ گئی۔ بہنیں بھائی سب عزیز ابو سب چلے گئے عدالت سے۔ میں اور مریم ان کو بیگی بیگی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد ہمارا کیا حال ہوا کچھ نہ پوچھے۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ کبھی بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھی، کبھی ناظمہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ہمارے وکیل بیرسٹر منصور صاحب بھی رو رہے تھے، بہت ہی بزرگ ہستی ہے۔ ہمارے قریب آئے، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا اللہ نے آپ کو سرخرو کیا، قبول کیا، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ اللہ آپ جیسی ایمان والی بیٹیاں سب کو دے۔ اتنا پختہ ایمان و استقامت بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں برابر آپ کا مشاہدہ کر رہا تھا، آپ عدالت میں آ کر بھی اپنے رب کو نہیں بھولے، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے زور کی نماز بھی ادا کی۔ میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اور آنکھوں سے آئے ہوئے آنسو رومال سے پونچھتے ہوئے چلے گئے۔ پھر ہم نڈال تکے تکے سے باہر آئے۔ ناظمہ صاحبہ کی رہبری میں ہم گاڑی تک آئے، بالکل خاموش گاڑی میں بیٹھے۔ سیکورٹی کے بزرگ آفیسر میرے قریب آئے، مبارکباد دینے لگے اور اپنی دعاؤں کی درخواست کرنے لگے، اور ہم بالکل خاموش، جیت کر بھی ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہاں واقعی والدین کو ہارنا بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ صدمہ میں اٹھانا سر بھی کٹانا پڑتا ہے، جنت میں جانا آسان نہیں، گھر بار لوٹانا پڑتا ہے۔ مدرسے میں آئے تو مفتی صاحب کے اہلیہ ماما ہماری مخیر خاتون کے اور سب مدرسے کی طالبات بہت بے چینی سے منتظر تھی۔ گلے لگ کر ان سے روتے رہے اور وہ تسلی اور پیار کے خزانے لوٹاتی رہی۔ کانا لگوایا، سب نے ساتھ کانا کایا، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد کسی نے کانا نہیں کھایا تھا۔ ہمارے آنے کا سب کو انتظار تھا، ہمارے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی اور پڑھتی رہی تھی۔ ایک ہفتہ بعد مدرسے کے طالبات، معلمات اور اساتذہ حضرات بہت زیادہ خوش تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ آج ہماری عید ہے۔ مسجد کے مینار پہلے سے زیادہ روشن نظر آتے تھے۔ ہم تقریباً روزانہ ہی اپنے دوستوں سے اپنے عزیزوں کا تذکرہ کرتے تھے، اور خیال یہی تھا کہ شاید اب وہ ہم سے کبھی رابطہ نہ کریں گے، لیکن شاید بندہ اپنی وسعت کے مطابق سوچتا ہے، جبکہ قدرت لامحدود وسعت رکھتی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد بڑی بہن نے فون کیا، جن کا نام کملا ہے۔ کہا ہیلو منیکا، کیسی ہو؟ میں کملا ہوں۔ میں نے کہا دیدی کیسی ہو، بچے ٹھیک ہے؟ کملا نے کہا سب تمہیں یاد کرتے ہیں۔ روتے ہوئے بتا رہی تھی ابو تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، تم لوگ تو ٹھیک تو ہو نا؟ لچمی انڈیا جا رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، لچمی سے کہو مجھ سے مل کر جائے۔ کملا نے کہا نہیں، اب وہ نہیں آ سکتی، اس کی ساس نے اسے منع کر دیا ہے کہ اب کیا کام ہے مدرسہ جانے کا۔ اب اگر تم گئی تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ لوگ اپنی بہنوں کی کارستانیوں میں حصہ دار ہو اور راضی ہو۔ میں نے کہا دیدی آپ تو آ جائے کریں۔ کملا نے کہا منیکا، ابو کہہ رہے تھے کہ منیکا سے کہو کہ پڑھ کر واپس آ جائے، وہاں شادی نہ کرنا، نہ جانے یہ لوگ تم دونوں کو کہاں کپائیں گے۔ میں نے کہا میری بہن آپ جس طرح ہماری رہائش سے مطمئن ہے، اسی طرح شادی وادی کے چکروں میں بھی نہ پڑو، سب کو سلام کہنا، اور میری دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ دین کی ہدایت دے۔